الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات حضور کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن 100 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو اتنا نور عطا فرمائے گا کہ اگر وہ نور سب کو تقسیم کر دے تو پھر بھی بچ جائے گا، کفایت کر جائے گا۔ تمام حضرات مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاکرا، آنکھ ایمان داد مشت خاکرا، زبان تا بود در جہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و آتم برہانہ کی حمد و ثنا، نبی آخر الزمان، شفیع روز محشر، غم غسار دو جہاں، والی بے کساں، تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ، حضور اکرم نور مجسم، شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر عرض ہے کہ خلاق کائنات میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ سن سنا کے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ لوگوں کا، لیکن آپ کی توجہ ضرور چاہوں گا۔ اپنے استاد محترم قبلہ استاد حافظ عاشق محمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو سبق سنا رہا ہوں۔ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ میرے بہنوئی، میرے بھائی قاری محمد الطاف صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی اماں جی کی بخشش و مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس خاندان کے جتنے افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور حاضرین کے قریبی بعیدی رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہم قرآن خوانی کی محفل میں ایصال ثواب کی محفل پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری اماں جی کا وصال ہوا۔ یہ دنیا فانی ہے، اس فانی دنیا کو سب نے چھوڑ کر جانا ہے۔ موت ہے، موت آپ کی کسی چیز کو نہیں دیکھتی۔ موت نہیں دیکھتی یہ بندہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، موت نہیں دیکھتی کتنی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، موت نہیں دیکھتی صدقہ و خیرات کتنا زیادہ کرتا ہے، موت نہیں دیکھتی زکوٰۃ کتنی زیادہ دیتا ہے، موت نہیں دیکھتی اخلاق کا یہ کتنا اچھا ہے، موت نہیں دیکھتی کتنے یہ گناہ کرتا ہے، موت نہیں دیکھتی کتنا صدقات و خیرات کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ موت کو آپ کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ جس دن موت کا وقت لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اللہ فرما رہا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر نہ تو منٹ ادھر جائے گا نہ منٹ ادھر جائے گا، پھر پل کی بھی مہلت کسی کو نہیں ملے گی۔ پل کی بھی کوئی یہ کہہ دے نا کہ یار میں تھوڑی سی نماز پڑھ لوں یا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، میرے قرآن پاک کی آخری سورت کی آخری آیت رہ گئی ہے، اگر اسرائیل علیہ السلام کو یہ کہے کہ مجھے یہ پڑھنے دے، نہیں پڑھنے دے، نہیں پڑھنے دے۔ پورا قرآن
پڑھ لیا اس نے، ایک آیت رہ گئی، یا نماز پڑھ رہا ہے وہ، نماز ساری مکمل ہوگی، یوم یقوم الحساب، سلام نہیں پھیر سکا، سلام کا بھی ٹائم موت نہیں دے گی، یہ موت ہر کسی کو آئی ہے، ان تموت الا باذن اللہ، موت جو ہے نا، موت یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا، یہ موت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ جب تک اللہ اپنے بندے کو زندگی دیتا ہے تب تک وہ زندہ رہتا ہے، چاہے وہ زندگی سکھ میں گزارے، چاہے وہ زندگی دکھ میں گزارے، سکھ دے اس رب کی مرضی، دکھ دے اس رب کی مرضی، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر شکایت نہ کرے، اللہ انسان کو جس حال میں رکھے وہ رب کا شکر ادا کرے۔ قرآن کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ بڑھا دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر جب انسان کو موت آتی ہے، ایک پکیزہ روح ہوتی ہے، ایک خبیث روح ہوتی ہے، موت تو آئے گی نا، موت کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب کسی نیک بندے کو موت آتی ہے نا تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ایمان والی روح مطمئن ہو جا، مطمئن ہو جا، تجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ ایمان والے کی موت ایسے ہے جیسے اگر کسی نے مشکیزہ پانی کا بھرا ہو، مشکیزہ پانی کا بھرا ہو اور اس مشکیزے میں سوراخ کر دے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، مشکیزہ خالی ہو جائے گا۔ ایمان والے کو موت ایسے آتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ اس روح کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جو خبیث روح ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے مجھے نہیں ضرورت، مجھے نہیں ضرورت، جا، لیکن موت تو آئے گی نا۔ جو بندہ اس دنیا میں رہ کر جو بوتا ہے آخرت میں جا کر اسے کاٹ لیتا ہے، بس۔ قبلہ قاری صاحب سیدنا صدیق اکبر کی شان سنا رہے تھے، میں بھی سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں ان کا ذکر کرنے سے ذوق دوبالا ہوتا ہے، زبان پاک ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کے اندر اختلاف ہو گیا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اختلاف ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خود شرمندہ ہو گئے، خود۔ اب حضرت ربیعہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے وہ جملہ بدلے میں کہہ دو، آپ مجھے وہ جملہ بدلے میں کہہ دو تاکہ مجھے آخرت میں اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ آپ نے حضرت ربیعہ نے کہا میں تو نہیں کہتا، یہ جو جملہ تُو نے مجھے کہا ہے اگر میں تجھے کہوں یہ تیری شان کے بھی خلاف ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی اتنی بڑی شان ہے، اللہ نے تمام انبیاء کے بعد، رسول کے بعد جو مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کو دیا ہے کسی کو نہیں۔ حضور کے سارے صحابہ سارا کھو گئے، ہم تو حضور کے صحابہ جو جنگ کے اندر گھوڑا دوڑائیں اور گھوڑے کی ناک کے اندر جو گرد و غبار ہو، ہم تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بولتا رہے وہ تو ایسے ہے جیسے سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنا، کوئی ہوگا نقصان؟ دیکھو اگر تھوک کے چیک کر لو، تجربہ کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
آپ نے کہا میں نہیں کہتا. معاملہ چلتے چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا, میرے حضور کے پاس آیا. میرے حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہے ربیہ ابو بکر کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے بات ہوئی تھی بس. اب ابو بکر مجھے کہتا ہے کہ میں بدلے میں اسے یہ بات کہوں. میں نے کہا میں نہیں کہتا. میرے حضور نے فرمایا ربیہ تو نے ٹھیک کیا, ربیہ تو نے ٹھیک کیا. ہاں یہ دعا کر کے اللہ ابو بکر کی مغفرت فرمائے, اللہ ابو بکر کی مغفرت فرمائے. میرے بھائیوں کسی کی اگر دل آزاری ہو جائے تو اس سے انسان دنیا میں رہ کر معافی مانگ لے. ایک طریقہ یہ ہے, معافی مانگنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے تو دنیا میں اس سے معافی مانگ لو. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ روز قیامت اللہ جس کی تم نے دل آزاری کی ہے اللہ تمہاری نیکیاں اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دے گا. اگر نہیں ہوگی نیکیاں تو اس کے گناہ تمہارے پلے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ خود مختار ہے, اگر وہ چاہے کہ جس کی آپ نے دل آزاری کی ہے اس کو اللہ خود راضی کر دے. اللہ مالک ہے, اللہ بے نیاز ہے. میرے دوستو, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ محافل, یہ ایصال ثواب کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سدھارے اور بیٹھ کر سوچے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. آپ اور میں سارے کبھی بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ناراض نہیں ہوئے, کسی سے بھی نہیں ہوئے. جب بھی ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اپنی انا کے لیے ناراض ہوتے ہیں, اپنی ذات کے لیے ناراض ہوتے ہیں, اپنی ذات کے لیے اور اپنی انا کے لیے ناراض ہوتے ہیں. کبھی کوئی بندہ مجھے بتاتا کوئی یہ کہے کہ یار فلاں شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, یہ بد عقیدہ ہے کہ میں اس سے سلام نہیں لیتا, میں اس سے نہیں ملتا. نہیں, جب اپنی انا کی بات ہوگی ہم کہیں گے نہیں جی اس نے مجھے ایسے کہہ دیا, اس نے مجھے ایسے کہہ دیا, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا, اس نے میری عزت نہیں کی. کبھی بھی جب بھی آپ نے کسی سے ناراض ہونا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی خاطر, کسی سے راضی رہنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی خاطر. کیونکہ جو صلہ جب سب کچھ کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز فنا ہے, ہر چیز کو موت ہے, ہر چیز کو, انسان, چرند, پرند, پہاڑ, وادیاں, جانور, کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہے. بقا ہے صرف اللہ کی ذات کو, بقا ہے صرف اللہ کی. یہ قرآن کی نص قطعی پڑھ رہا ہوں, صاف صاف الفاظ ہیں یہ اور صاف صاف ترجمہ ہے. ہر چیز فنا ہے, صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے. جب ہر چیز فنا ہے, فانی چیز کے پیچھے ہم چل رہے ہیں, جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کے پیچھے ہم چلتے ہی نہیں. نماز ہم نہیں پڑھتے, قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے, زکوٰۃ ہم نہیں دیتے, سارے گناہ ہمارے اندر ہیں, ساری خرابیاں ہمارے اندر ہیں, حق ہم مار لیتے ہیں, ساری خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں. میرے بھائی یہ دنیا عارضی ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا عارضی ہے. ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ اس دنیا میں رہ کر کوئی ایسا اٹھنا بیٹھنا پیش کر کے جاؤ کہ دنیا کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں, لوگ آپ کو یاد کریں, اور لوگ ایسے نہ کہیں کہ یار مر گیا تے جان چھٹی. نہ, ایسا اخلاق, ایسا پیار, ایسا حسن سلوک, ایسی رواداری, ایسی میانہ روی
اب اس دنیا میں ہر بندے نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. جو گھر کا سربراہ ہے اس نے بھی جواب دینا ہے, ہر بندے نے. لیکن ہم دین سے دور ہیں. ہم دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں مسائل کا ہی پتہ نہیں ہوتا. ہم اپنی طرف سے دین بنا لیتے ہیں, اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے دین بنا لیا. چل یہ ہو گیا جی, وہ ایسے کہتے ہیں جی ایسے ہو جاتا ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس مسئلہ پوچھ رہے, کہتے ہیں جی وہ اگر بیوی اپنے خاوند کے جنازے کے ساتھ 10 قدم چلے تو کہتے ہیں عدت معاف ہو جاتی ہے. بیوی اپنے خاوند کے جنازے کے ساتھ 10 قدم چلے تو عدت معاف ہو جاتی ہے. بھائی خاوند کے جنازے کے ساتھ بیوی 10 قدم چلے, 20 چلے, 30 چلے, 40 چلے, 50 چلے, 100 چلے, عدت ختم نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بعض لوگ ان پڑھ جو ہیں یا ہمارے اس دیہاتی لوگوں میں یا شہر کے لوگوں میں مروت ہو جاتا ہے کہ جی اس کی بیوی نے کان میں کہہ دیا تھا کہ مجھے عدت معاف کر دیا. کان میں کہہ دیا تھا کہ عدت معاف کر دینا. بھائی یہ عدت جو ہے نا گزارنا عورت کے لیے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کی شریعت ہے. اور عدت 4 مہینے 10 دن یہ عورت کو پوری کرنی پڑتی ہے. یہ اس کے لیے سوگ ہے. ہم جو تعزیت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے ہے 3 دن, ہمارے لیے کہ ہم 3 دن اظہار تعزیت کر سکتے ہیں. لیکن جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی. بہرحال عدت کے ایک علیحدہ مسائل ہیں کہ مجبوری کے وقت میں کیا ہوتا ہے, غیر مجبوری میں کیا ہوتا ہے, وہ ایک الگ الگ چیز ہے. کہ پردہ کیا ہوتا ہے, کس کس سے وہ مل سکتی ہے, کس سے نہیں مل سکتی, بال کر سکتی ہے, کنگھا کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی, وہ علیحدہ ایک مسائل ہے بڑے. مجبوری کے اندر شریعت ہماری جو ہے نا یہ مجبوری کے اندر اجازت دیتی ہے. مجبوری کے اندر اگر اس نے کوئی سودا سلف خریدنا ہے وہ جا کے خرید سکتی ہے. مجبوری کے اندر اس نے کہیں جانا ہے تو وہ جا بھی سکتی ہے, آ بھی سکتی ہے. اور اگر مجبوری نہیں ہے, ویسے ہے سیل سباٹا, یہ ویسے سودا سلف لا کے دینے والا کوئی ہے گھر میں موجود ہے, پھر خود سے چلی جاتی ہے تو پھر نہیں. اسے کہتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے یہ وہ سوگ کے اندر ہے, سوگ کے اندر. میرے بھائی ہم اپنے آپ کو خود سنواریں. اگر ہم خود نہیں سنواریں گے تو پھر ہم پچھتائیں گے. اصل میں ہمارے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم علماء کے قریب نہیں بیٹھتے, ہم علماء سے دور بیٹھتے ہیں, ہم اپنے علماء سے مسائل نہیں پوچھتے. اسی لیے ہمیں پاکی اور پلیدی کا بھی پتہ نہیں ہوتا, نہ پاکی کا بھی پتہ نہیں ہوتا, نماز کا بھی پتہ نہیں ہوتا, قرآن کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اچھا پھر جب وقت کوئی قریب آ جاتا ہے نا کہ اب یہ مسئلہ مجھے درپیش ہے, پھر پوچھتے ہیں یار یہ مسئلہ کیسے. دین انسان کو سیکھنا چاہیے. بہرحال موت جو ہے نا, موت ہر انسان کے اوپر آئے گی. کوئی بھی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا. اور اپنے والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانا, کبھی کوئی پوچھنا لینا یار مولوی نے پڑھا تھا وبالوالدین احسانا, نصیحت ہے نہیں. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ مستحق تمہارا ماں اور تمہارا باپ ہے. تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے اللہ کی عبادت کے بعد. یار, سجن, بیلی, چاچے, مامے, تائے, سب بعد میں ہیں, سب بعد میں. اچھا اللہ پاک جہاں پہ اپنا ذکر فرماتا ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر بھی فرماتا ہے. اللہ چاہتا تو یہ قرآن لا رائے بے عیب کتاب ہے, قرآن کے کسی مقام پہ بھی اللہ ماں باپ کی شان لکھ دیتا تو کوئی انکار نہ کرتا. لیکن اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شان بیان کی ہے. ماں باپ کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے.
माँ बाप के साथ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मक्का फतह हो जाएगा तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा। अगर मक्का फतह हो जाएगा तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा। अब मक्का हो गया है फतह, मैं अपनी मन्नत को कैसे पूरा करूं? साहबा की मन्नत भी तो देखो यार, साहबा की मन्नत भी तो देखो। या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने ये मन्नत मानी थी कि जब मक्का फतह हो जाएगा तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, मक्का फतह हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरे रसूल ने फरमाया, मेरे साहबी परेशान ना हो, वुज़ू कर, माँ के कदम चूम, तेरी मन्नत जाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। या रसूल अल्लाह, माँ तो फौत हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, फिर कब्रिस्तान में जा और माँ के पाँव वाली साइड पे जाके माँ के कदम चूम। तू माँ के कब्र पे जाके कदम वाली साइड पे चूमेगा, तेरी मन्नत जाने मुस्तफ़ा जाने। या रसूलल्लाह, छोटा था, 3-4 साल का था, माँ विसाल कर गई, अब क्या करूं? मेरे हुजूर ने फरमाया, एक छड़ी ले, एक सोटी ले, उससे दायरा बना और उसको तसव्वुर कर माँ की कब्र, और उसके पाँव वाली साइड पे जा और उसके कदम चूम, तेरी मन्नत जाने मुस्तफ़ा जाने। मुझे मेरे नबी को इख्तियार नहीं तो और क्या है। मन्नत वो माना करो जो हमारी शरीयत के अंदर जायज हो। टाइम थोड़ा सा लूंगा मैं आपका। मन्नत वो माना करो जो हमारी शरीयत के अंदर जायज हो। अगर किसी ने मन्नत मानी कि मेरा ये काम हो जाए, तो उसको चाहिए मन्नत माने कि मैं 2 नफिल पढ़ूंगा, या मैं 1 दिन का रोजा रखूंगा, या मैं 2 दिन के रोजे रखूंगा, या मैं कुरान पाक की तिलावत करूंगा। ये मन्नत माने। अब हमारे यहाँ मन्नतें क्या होती है? हमारा देखें, बदो जी धागा बदल लिया, थोड़ी मन्नत पूरी है। और मेरा पीर मिजार पे जाके, पीर साहब मेरा ये काम हो जाए तो मैं आऊंगी ढोल ढमक्के के साथ, पूरा वाजा गाजा। ये मनते नहीं है। इसको कहते हैं कि ये हमारे उर्फ के अंदर आम हो गया है। हमारे उर्फ के अंदर ये बात आम हो गई है कि हम ऐसी मन्नत करेंगे। ये कोई मन्नत नहीं है। मन्नत ये है कि कोई जायज काम के लिए बंदा मन्नत मांगे, और ऐसी मन्नत मांगे कि मैं रोजे रखूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं नवाफिल पढ़ूंगा, मैं क़यामुल लैल करूंगा। ऐसी मन्नत जो है इंसान को मांगनी चाहिए। लेकिन हम जो है इस तरफ आते ही नहीं। बस औकात हम मन्नत को साकित कर देते हैं, मन्नत को भूल जाते हैं, मन्नत मांगे फूट जाते हैं। तो फिर उसमें यह है कि अगर आपने वक्त मुतय्यन कर लिया है तो फिर उस मुतय्यन वक्त के अंदर आपने मन्नत माननी है। अगर आप भूल गए हैं, वक्त मुहैया नहीं किया, जब भी आपको याद आए आप वो अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं। आप वो मन्नत अपनी पूरी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये दुनिया फानी है, ये छोड़ कर जानी है। हर किसी ने छोड़ अपना किबला अभी से इंसान जो है ना वो दुरुस्त कर रहे, अपनी इना को खत्म करे। आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा, अपनी इना को खत्म करें। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, कभी हम नमाज के फलसफे को समझे ना, नमाज के फलसफे को समझे, तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर कभी इना नहीं आएगी बल्कि बका रहेगी। हम क़याम में खड़े होते हैं तो कहाँ देखना चाहिए? जब बंदा तकबीर औला कहता है, हाथ बांधा है, क़याम के अंदर खड़ा होता है, तो कहाँ देखना चाहिए? सजदे वाली जगह पे। क्यों देखते हैं सजदे वाली जगह पे? कि इसी जमीन के अंदर जाना है।
اسی زمین کے اندر. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر دیکھتے ہیں. ایسے اس بات کو سمجھنے تو آپ کو بات سمجھ آئی گئی کہ جب جان نکلتی ہے انسان کی تو پاؤں سے انگوٹھے سے شروع. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ ناک کے اوپر. بندہ سمجھے تو جب بندہ مر جاتا ہے تو نام و نشان ناک ختم ہو جاتی ہے. کہ سارے کہتے ہیں مردے کو لے آؤ یار غسل دے. مردہ لے آؤ جی, سامنے میت سامنے رکھو جی, میت کو سامنے رکھو جی, جنازہ پڑھائیں, میت کو سیدھا کر دو جی, میت کو قبر میں دفن کرو جی. ختم ہو گیا سارا کچھ. کوئی چودھری, کوئی ملک, کوئی خان, کوئی جیسا بھی ہے, ختم. میت آ گئی, ناک ختم ہو گئی. جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ جھولی کے اندر, اس گود کے اندر. بندہ سمجھے نا تو میرے بھائی میں خالی جھولی آیا تھا, خالی جھولی جاؤں گا. لیکن سمجھ کے پڑھے نا پھر تو ہے, اگر نہیں سمجھا تو پھر اس کی مرضی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب اپنی آخرت کی تیاری کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.